إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی دو آیت کریمہ 58 اور 59 نمبر کے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس موضوع کے متعلق تسلسل کے ساتھ گفتگو آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے مناسبت سے کی جا رہی ہے، انسانی عمر میں برکات کے فوائد اور حصول۔ اسی ضمن میں جنت کا تذکرہ آپ کے سامنے کچھ خطبوں میں کیا گیا، کیونکہ یہ بات انسان دنیا میں زیادہ جیے یا کم جیے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو عمر میں متفاوت بنایا ہے، ہر کسی کی عمر یکساں نہیں ہے، کسی کو زیادہ دی جاتی، کسی کو کم دی جاتی ہے، لیکن عمر دیے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنتی بنائے۔ اگر انسان تھوڑے سے لمحے میں یا تھوڑی سی عمر میں یا تھوڑے سے وقت میں ہی ایسے اعمال کر لے جس سے کہ وہ جنتی بن جائے، تو یہ اس کی سب سے بڑی فلاح یابی، کامیابی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام میں ایک مثال ایسی ملتی ہے، جیسا کہ امام ابو داود نے یہ حدیث اپنی سنن کے اندر نقل کی، اور یہ قابل بیان ہے، جو محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کی تحسین کی ہے، یعنی یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے، بیان کی جا سکتی ہے۔ 2537 یہ نمبر ہے۔ امام ابو داود نے اپنے سنن کے اندر جو حدیث بیان کی ہے، اس میں ایک صحابی کا واقعہ ہے جن کا نام مختلف ذکر کیا گیا، کبھی اسیرم سے ان کو یاد کیا گیا، یا پھر عمرو بن عقیش کر کے، اس طرح کے کچھ نام ہیں جو کہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر بیان ہوئے۔ نام کی طرف ہم نہیں جاتے، وہ کوئی سے بھی صحابی رہے ہوں، لیکن ان کا خاندان مشہور ہے کہ بنی عبد الاشہل، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور غزوہ احد کے موقع سے یہ ایمان لے آئے۔ ان کے تعلق سے بتلانا یہ ہے کہ انسان اگر ایسا کام کر جائے جس سے کہ وہ جنتی ہو، اگرچہ وہ اسلام میں لمحے بھر کی ہی عمر پائے، کیونکہ عمر انسان کو دنیا میں جو بھی دی گئی ہے وہ اسلام میں ہی گزارنی چاہیے۔ اس صحابی نے تھوڑا سا عرصہ اسلام میں پایا، اور
غزوہ احد کے موقع سے، کیونکہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، اور حدیث میں جیسا کہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا این فلان این فلان، یعنی چاچا کے تعلق سے کبھی سوال کیا، کبھی بھائی کے تعلق سے سوال کیا، تو ان کا قبیلہ زیادہ تر اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے کہ پورا ہی بنی عبد الاشہل اسلام میں داخل ہو چکا تھا سوائے ان کے۔ تو غزوہ احد جس وقت جاری تھا اس موقع پر یہ گھر پہ آئے ہوں گے اور انہوں نے سوال کیا ہوگا۔ مدینہ کا یہ قبیلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ احد کا جو پہاڑ ہے وہ بالکل مدینہ کے وسط میں اور مدینہ کے درمیان میں ہی واقع ہے۔ جو زائرین مکہ اور مدینہ کر چکے ہیں یا پھر اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر یہ پتہ لگانے کے بعد جب غزوہ احد جہاں پر جاری تھی یعنی جبل احد کے پاس وہاں پہنچے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کو حمایت اور حفاظت دی، کیونکہ دشمنوں کی طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی تو ان کی حفاظت کی۔ یہ عمل ان کو بہت بہتر لگا کہ میں ان کا مخالف ہوں، اس کے باوجود بھی یہ میری حمایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسی موقع پر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، شہادتین کا اقرار کیا۔ اس کے بعد قاتلت یا قاتل ثم جرحا، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے غزوہ احد میں قتال کیا، زخمی بھی ہوئے اور زخمی حالت میں گھر پہ لائے گئے۔ ظاہر ہے کلمہ شہادت کا اقرار کر چکے تھے اور زخم اتنا گہرا تھا کہ زیادہ زندگی ان کو میسر نہیں ہو سکی، فمات، اسی زخم میں وہ انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق ان کے قبیلے والوں نے دریافت کیا، اللہ کے نبی انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے اور شہادتین کا اقرار کیا، یہ ہم نے سنا ہے، تو یہ جنتی ہیں یا کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں ان کے تعلق سے کہا گیا وما صلی للہ صلاۃ، جنہوں نے ایک بھی نماز اسلام میں ادا نہیں کی تھی، لیکن اسلام میں جو لمحہ ان کا گزرا وہ شہادتین کے ساتھ گزرا۔ تو تھوڑا سا لمحہ بھی اگر انسان کو اسلام میں مل جائے یا عمر کے تھوڑے سے لمحے میں ایسا عمل کر لے جائے جس پر جنت واجب ہوتی ہے یا جس پر جنت ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اسلام کی طرف سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دی، زخمی ہوئے، اور ظاہر ہے یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ زندگی کتنی گزری، کتنے لمحات جیے، یہ انسان کے لیے معیار نہیں ہے، یہ انسان کے لیے اہم نہیں ہے۔ انسان جتنی بھی زندگی گزارے اگر وہ ایسے عمل کرتا ہے جس سے کہ وہ جنتی بن جائے تو پھر اس کے لیے یہی کامیابی ہے۔ جیسا کہ یہ صحابی تھوڑے سے لمحے اسلام میں رہے، عمل انہوں نے بڑا کیا، قتال اور جہاد کیا، اسلام کو اپنے جسم سے تقویت پہنچائی، اور اللہ کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا۔ اگرچہ ایک بھی نماز پڑھنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ اس لیے عمر میں اگر انسان برکت چاہتا ہے تو اسے جنتی بننے والے جو اعمال ہیں وہ انجام دینے چاہیے، زیادہ تر اس کی قد و کاوش یا اس کی تلاش اور جستجو کرنی چاہیے تاکہ انسان ایسے عمل کو بار بار کرے تو وہ جنتی بن جائے۔ کچھ لمحہ آپ کے سامنے جنت کے متعلق کچھ باتیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جنت میں جو انعام ہے اللہ نے تیار کیا ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث قدسی ہے 2824 نمبر سے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ خود کہتا ہے میں نے میرے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے جنت میں، کسی آنکھ نے اس طرح کی نعمت دیکھی نہیں ہے۔
اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت دکھائی گئی، لیکن پوری جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھی۔ کچھ نعمتیں یا جنت کا کچھ حصہ آپ کو دیدار کرایا گیا، لیکن پوری جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھی۔ تو یہاں پر حدیث میں بتایا گیا اللہ نے جنت میں اہل جنت کے لیے جو انعام تیار کر رکھا ہے، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اسے سنا نہیں، اور اس طرح کی نعمتوں کی آہٹ اب تلک کسی انسانی دل پر بھی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ان نعمتوں کی اچھائی، ان نعمتوں کا حسن اور ان نعمتوں کی نفاست اور ان کی عمدگی، یہ کوئی بھی دل ابھی تک محسوس نہیں کر سکا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ رسول اللہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے تلاوت کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی بھی نفس یہ جانتا ہی نہیں جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں کسی بھی نفس کو علم نہیں ہے۔ یہاں پر نفس یہ نکرہ ہے، اس سے پہلے نفی یہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے تاکیدی نفی ہے، نہیں ہے، اس کے اندر انبیاء رسول بھی شامل ہوتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا، اس کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی نفس اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نفس اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جنت کی تلاش، جنت کی جستجو انسان کو ہمہ وقت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم بار بار اس طرح کی آیت سنتے ہیں، یا جنت میں اس نہر کا تذکرہ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی، سورۃ الکوثر، جو کہ حروف کے اعتبار سے سب سے زیادہ کم، یا پھر کہہ لیجئے سب سے چھوٹی صورت قرآن کی، یا چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں 3361 نمبر کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کوثر جنتی نہر ہے، حافتا من لؤلؤ، ایسے ہی اس کے جو دونوں کنارے ہیں جہاں سے یہ نہر گزرتی ہے، اس کے دونوں کنارے حافتاہ من ذہب، سونے کے ہیں، موتی کے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا پانی جس کے اوپر بہتا ہے وہ یاقوت ہے یا وہ موتی ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا وریحہ، یہ نہر جہاں پر جنت میں ہے وہاں کی مٹی اطیب من المسک، تربتہ اطیب من المسک، اس جگہ کی مٹی جہاں پر یہ نہر بہتی ہے، کیونکہ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور موتی کے ہیں، اور ایسے یاقوت اور موتی پر یہ نہر بہتی ہے، اور اس کی جو مٹی ہے یہ مشک عنبر سے زیادہ معطر ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا اس کا جو پانی ہے ماؤہ احلی من العسل، جو شہد سے بھی میٹھا ہے، اور ابیض من الثلج، برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ نہر اللہ نے مجھے دی ہے، اس لیے یہ جنتی انعامات ہے، کیونکہ انسان جب جنتی انعامات کا تذکرہ سنتا ہے تو وہ جنت کا لالچی بنتا ہے اور جنتوں کی طرف پیش قدم یا پیش رفت ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جیسا کہ 3701 نمبر کی صحیح الترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر ان کی جو قد و قامت ہے یعنی طوالت ہے یہ بھی برابر ہوگی، لیکن کس طرح؟ جیسا کہ حضرت آدم کی جو طوالت تھی تقریباً 60 ہاتھ کے قریب یہ لمبے ہوں گے، 60 ذراعا یہ لفظ ہے، یعنی 60 ہاتھ کے قریب جنتیوں کی یہ طوالت لمبائی ہوگی۔ اور ان کے بارے میں یہاں تک لفظ ہے کہ جو جنت میں جائے گا فہو علی صورت یوسف، ظاہر ہے پوری دنیا کا حسن ایک طرف اور حضرت یوسف کا حسن ایک طرف، تو بھی حضرت یوسف کو جو اللہ نے خوبصورتی یا حسن و جمال کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، پوری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف رکھی جائے تو بھی حسن یوسف کا مقابلہ یہ پوری دنیا کی خوبصورتی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جنتی بنا جنت میں جائے گا، قد و قامت کے اعتبار سے حضرت آدم کی جو طوالت لمبائی تھی وہ اس کو عنایت کی جائے گی،
وصورتہ علی صورت یوسف، اور اس کی صورت کو حضرت یوسف کی صورت جیسا، یعنی حسن و جمال میں، رعنائی میں اور آسائش میں، زیبائش میں اور خوبصورتی میں بالکل ایسے ہی بنایا جائے گا جیسے حضرت یوسف کو بنایا گیا تھا۔ وَقَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ ایوب، ظاہر ہے حضرت ایوب کا صبر جو زمانے میں مثال بنا۔ کلام مجید میں ان کی دعا بھی نقل ہوئی ہے، 83 نمبر کے سورۃ الانبیاء کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جس تکلیف کا صبر اور جس تکلیف پر صبر کا نمونہ حضرت ایوب نے پیش کیا، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صبر ایوب اور حضرت ایوب کو جو رحم دلی اور رحمت رأفت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی وہ بہت زیادہ تھی، ان کا دل بہت نرم تھا۔ تو دل کے اعتبار سے حضرت ایوب جیسا دل، اور صورت کے اعتبار سے حضرت یوسف جیسی صورت، اور طوالت قد و قامت کے اعتبار سے حضرت آدم جیسی طوالت، یہ جنتیوں کو اللہ کی طرف سے بطور انعام دی جائے گی۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ کلام مجید میں اللہ نے نہروں کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، لیکن حدیث یہ بھی بتلاتی ہیں، جیسا کہ 3722 نمبر کی حدیث ہے صحیح الترغیب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی الجنت بحر للماء۔ کلام مجید میں اللہ نے سورہ محمد کے آیت نمبر 15 میں یہ کہا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت میں کچھ نہریں پانی کی ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہریں، کچھ نہریں دودھ کی ہوں گی، کچھ نہریں شہد کی ہوں گی اور کچھ نہریں شراب کی ہوگی۔ قرآن کریم میں نہروں کا ذکر ہے، لیکن اس کی وضاحت مزید، کیونکہ ایک نہر کا ذکر نہیں، انہار کا لفظ ہے، کچھ نہریں، چند نہریں، یہ نہریں سمندر سے نکلیں گی۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں فی الجنتی ما فی الجنت بحر للماء بحر للخمر بحر للعسل بحر لللبن۔ جنت میں شہد کا سمندر ہوگا، جنت میں دودھ کا سمندر ہوگا، جنت میں شراب کا سمندر ہوگا۔ ہم اور آپ دنیا میں پانی کا سمندر دیکھتے ہیں، جنت میں پانی کا بھی سمندر ہوگا، لیکن وہ پانی جیسا کہ ابھی حوض کوثر کے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوا ہے، کتنا لذیذ اور کتنا صاف ہے، اور یہ نہر کہاں پر بہتی ہے؟ تو پانی کا سمندر یہ آنکھوں نے دیکھا ہے، لیکن شہد کا سمندر، ایسے ہی شراب کا سمندر، اور اسی طریقے سے جو دودھ کا سمندر ہے وہ آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور جنتی جو انعامات ہیں، جنتی جو نعمتیں ہیں، وہ ناموں میں یکساں ہو سکتی ہیں دنیاوی نعمتوں سے، لیکن ذائقے میں یہ کبھی بھی یکساں نہیں ہیں۔ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ ہیں، ایسی جنت یہ کن کا مقدر ہے۔ اسی لیے کچھ حدیثیں جس میں بیان کیا گیا، جیسا کہ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، 3256 نمبر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اہل الجنت لیتراءون من فوقہم اہل الغرف۔ جنتی اپنے سے اوپر کچھ جنتیوں کے کمرے یا ان کے محل دیکھیں گے یا محل والوں کو دیکھیں گے، لیکن وہ کتنے اوپر ہوں گے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما یتراءون الکوکب الغابر فی الافق۔ ایک باریک سا ستارہ جو زیادہ تر آسمان میں چمکتا ہے، سب سے اونچا اور سب سے زیادہ اونچائی پر وہ ستارہ رہتا ہے، جس طریقے سے انسان اپنے اوپر اس چمکتے ہوئے ستارے کو جو بہت اونچائی پہ رہتا ہے دنیا میں دیکھا کرتا ہے، ویسے ہی جنتی اپنے اوپر کچھ لوگوں کے محلات، کچھ لوگوں کی منزلیں دیکھیں گے۔ جب یہ بیان صحابہ نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تلک منازل الانبیاء، یہ تو انبیاء رسول کی ہی منزلیں، انبیاء رسول کے ہی درجات لگتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام جنت میں پانا یہ کوئی غیر نبی، کوئی غیر رسول حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا
یہ نبی رسول کے مقام اور رتبے بھی ہیں، ساتھ ساتھ جو غیر نبی غیر رسول ہیں وہ بھی یہ مقام پا سکتے ہیں۔ کچھ صفات آپ نے بیان کی، یہ صفتیں ہمیں اپنے اندر جاگزیں کرنی ہوگی۔ دیکھیے صفت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، کچھ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے سارے رسولوں کی تصدیق کی۔ ہم اور آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے مقر ہیں، معترف ہیں۔ اس کا سیدھا سا معنی یہی ہے کہ ہم ایمان باللہ اور ایمان بالمرسلین اس کا اقرار اور اس کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ تقاضے محض انسان اپنی زبان سے پورا نہیں کر سکتا۔ کچھ تقاضے دل سے وابستہ ہیں اور زیادہ تر جو تقاضے ہیں اس کا تعلق انسان کے اعضاء جوارح سے ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی صفت آئی۔ ایک موقع سے کہا گیا سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 75 وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اس حدیث کا اختصاری بیان جو ابھی ہم نے سنا ہے کہ جنتی اپنے اوپر کچھ ایسے درجات میں بلند و بالا جنتیوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں اپنے اوپر ہم آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہوں گے جو ایمان کا اقرار کرنے والے، اس کا تقاضا پورا کرنے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ انبیاء رسول تو ہوں گے ہی وہی مقام پہ، لیکن جو ان کے سچے متبعین یا ان کے سچے تابعدار، ان کے سچے مطیع فرما بردار رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ مقام ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو آدمی مومن بن گیا، مومن کون ہے؟ قد عمل الصالحات، جو ایمان کو عمل سے سچ کر کے دکھاتا ہے، دعوے ایمان کی تصدیق عمل سے پیش کرتا ہے۔ قد عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، بہت اونچے اونچے درجات ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی خطبہ مستونہ کے بعد، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت کی 8 نمبر کی آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کا نمونہ پیش کرتے رہے، ہم ایسوں کو جنت میں بلند و بالا محل میں آباد کریں گے۔ بالضرور ایسوں کو جنت میں بہت اونچے اونچے محل دیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ غرفاً تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بہترین صلہ اور بدلہ ہے۔ ہم اور آپ اگر سست یا غفلت کے شکار رہے یا ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، عمل سے دور رہے، مساجد سے، نماز سے اور ایسے ہی جو دین کے شعار ہیں اس سے دور رہے، تو یہ آیت کا ٹکڑا بتلاتا ہے جنت اس کا حق ہے جو عمل کرتا ہے۔ نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بہترین صلہ، بہترین بدلہ ہے۔ کیا خوب اللہ نے ان کو بدلہ دیا، یہ خراج تحسین ہے۔ کلمات میں جو لفظ ہے نعمہ، یہ خراج تحسین ہے۔ عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی، عمل کرنے والوں کو سراہا گیا، عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، عاملین کون ہیں؟ یہاں پر صفت بتائی گئی جو لوگ دامن صبر کو ہمیشہ پکڑتے ہیں اور اپنے رب پر توکل، اعتماد بھرپور کرتے ہیں۔ یہ دو صفتیں یہاں پر بتائی گئی۔ بہرحال ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح، یہ انسان کو جنتی انعامات کا مستحق بنائے گا۔ اگر ہم اور آپ ایمان کا اقرار کر چکے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہیں اپنی زبان سے ہمیشہ، کیونکہ آج کل نیکیاں بہت کم ہیں، نیکیوں کے خلاف جو معصیت ہے، بدی ہے، گناہ ہے، انسان اسی کا زیادہ تر عمل سے اظہار کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، زبان زد ہر انسان کو یہ دعا
کرنی چاہیے، جیسا کہ 1585 نمبر کی سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحابہ کے بیچ میں آپ نے یہ بات کہی، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان دلوں میں پرانا ہوتا ہے، ایمان پر کبھی کبھی شیطان کے وسوسے بطور زنگ لگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ایک موقع سے، جیسا کہ اللہ نے 201 نمبر کی سورہ اعراف کے آخر کی آیت میں کہا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، متقین کو بھی شیطان بسا اوقات ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، دین سے بیزار کرتا ہے۔ متقین پر بھی شیطان کے حملے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ نصیحت کی گئی، جب بھی اہل تقوی کو شیاطین کی طرف سے حملے کا سامنا کرنا پڑے، تذکروا، وہ دعائیں کریں، وہ اللہ کا ذکر کریں، یہی علاج ہے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کا معیار اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا بلند ہے، ہمارا ایمان کتنا قوی، کتنا مضبوط ہے، کیونکہ انسان اگر نیکی زیادہ کرتا ہے، بدی برائے نام کرتا ہے، تو پھر ایمان مستحکم ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے۔ لیکن اس کے برعکس بدی ہی کرتا ہے، نیکی برائے نام، مثلا جمعہ میں ہی نماز میں آیا، عید کے موقع سے ہی خطبوں میں شریک ہوا، اور کبھی بھی قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، جو بھی اسلام کے شعار ہیں کبھی نہیں اپنایا، محض نام میں وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، احمد ہے، محمد ہے، ایسا اگر کوئی ہے تو پھر اسے ایمان کی تجدید کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کہہ کر کے گئے، تمہارے دلوں میں ایمان پرانا ہوتا ہے۔ اور آپ نے تشبیہ کتنی بہترین دی، جیسے پہنے ہوئے جسم سے لگے ہوئے کپڑے یہ پرانے ہوتے ہیں، جب یہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی صفائی کی جاتی ہے، ان کی نظافت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جو اندر لباس تقویٰ ہے، لباس ایمان ہے، وہ بھی پرانا ہوتا ہے، اس کی بھی نظافت ہے، اس کی بھی طہارت ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ہمیشہ اللہ سے سوال کرتے رہو کہ اللہ ایمان کو تجدید کرے، اللہ ایمان کو نیا رکھے۔ اسی لیے ایک دعا بتائی گئی جو کہ نسائی کی روایت ہے، صحیح النسائی کے اندر 1305 نمبر کی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین، اللہ تو ہمیں ایمانی زینت سے ہمیشہ مزین رکھ اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ہدایت پر باقی بھی رہیں اور اوروں کو ہدایت کی طرف راغب بھی کریں، ہادی بنا، مہتدی بنا، یہ بہترین دعا ہے۔ تو انسان اگر ایمان پر باقی رہے گا، اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے اسے دعا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک اشارہ ہے جو کلام مجید کے اندر نقل ہوا، جنتیوں کو جو جنت میں انعام ملے گا، کس وجہ سے یہ انعام ان کو مل سکا، اس کی ایک وجہ کلام مجید جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ طور کی کچھ آیتیں ہیں، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 28 تک، جہاں اللہ نے کہا ہم ایمان والے، ان کے اہل و عیال، ان کی ذریتیں، ان سبوں کو جنت میں داخلہ عنایت کریں گے۔ پھر کچھ نعمتوں کا ذکر ہے، کھانے کے طور پر ہم انہیں گوشت دیں گے، جو یہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، میوہ ملے گا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے جو خادم ہوں گے وہ ان کے گرد و پیش میں گھومیں گے، اور وہ ہیرے موتی کی طرح لگ رہے ہوں گے، اتنے خادم ہوں گے۔ حدیث یہاں تک بتاتی ہے 3705 نمبر کی صحیح ترغیب کی، ادنا سے جنتی کے لیے 1000 خادم ہوں گے، جو سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے، ادنا درجے کا، اس کی خدمت پر 1000 خادم معمور ہوں گے۔ یہ ساری نعمتوں کا وہاں پر ذکر ہوا۔ پھر جنتی آپس میں باتیں کریں گے، جیسے دنیا میں جو دوست حضرات ہیں محفلیں رچتی ہیں اور محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، یا گھر والے آپس
پاس میں بیٹھ کر کے گفت و شنید کرتے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے یا ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے. پھر وہ جنت میں کیوں آئے؟ اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتا قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. ہم جب بھی دنیا میں تھے ڈرنے والوں میں تھے, خوف رکھنے والوں میں تھے, اللہ کی خشیت دلوں میں رچاتے اور بساتے تھے. اس لیے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اس ڈر کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور دردناک, المناک, خوفناک, خطرناک عذاب سے ہم کو محفوظ کیا. اور ساتھ ساتھ ہم اس لیے بھی جنت میں آئے کہ ہم دنیا میں یہ بھی کیا کرتے تھے. قالوا انا كنا من قبل ندعو یا انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. دوزخ کا ڈر تھا, دوزخ سے اللہ نے بچا لیا. جنت کا سوال تھا, جنت جس سے ملتی تھی اس کا ہم سوال کرتے تھے, یعنی ایمان کی تجدید کا سوال کرتے تھے, ایسے اعمال کی توفیق کا سوال کرتے تھے جس سے کہ جنت مل جائے. جنت کا ہم سوال کرتے تھے. دنیا میں ہم دعائیں کرتے تھے اللہ جنتی بنا دے, اللہ جنتیوں کی فہرست میں شامل کر دے, یا پھر اس طرح کی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, جیسا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ کو 1542-1543 سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے بہترین دعا ہے, رسول اللہ کو بھی بہت پسند تھی اور آپ نے مجھے سکھائی. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں, چاہے وہ جنت زبان سے کہہ کر کے ملے یا پھر عمل سے اس کا ثبوت دے کر کے. ہر اس قول, ہر اس فعل کی توفیق کا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں جس کے طفیل, جس کے عوض, جس کے بدلے جنت مل سکے. اس لیے ایمان پر باقی رہنے کے لیے ایمان کی تجدید کا سوال اور جنت کا حصول کرنے کے لیے جنتی جو اعمال ہیں اس کی توفیق کی دعا یہ بہت ضروری ہے. رب العالمین ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائیں جو لوگ ایمان کی تجدید کا یا ایسے ہی وہ اعمال جس پر جنت واجب ہوتی ہے اس سے اللہ کی توفیق کا ہمیشہ سوال کرتے ہیں. الحمد للہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل اكبر. قوموا الى الصلاة.